وہ ہفتے میں 3 دن بیمار رہتے ہیں، 3 دن ٹھیک رہتے ہیں، ان کو گیس ہوتی ہے، تذابیت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، بے چینی ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، چہرہ ان کا کمزور ہو جاتا ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، ہڈیاں درد کرتی ہیں، پٹھے درد کرتے ہیں، وہ صحیح طرح کھا نہیں سکتے، کھانے سے ڈرتے ہیں، محفل میں نہیں جا سکتے، رش میں نہیں جا سکتے، مسجد جانے سے گھبراتے ہیں، جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی ڈاکٹر وقار بٹا یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ روزمرہ کی پریکٹس کے حوالے سے ہے، اور آج کا ٹاپک ہے اسٹامک کی بیماریاں، یعنی اسٹامک کیا ہے اور معدے کی کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں اور اس کا ہومیوپیتھک علاج کیا ہے۔ اسٹامک جو ہوتا ہے، اسٹامک کا کام ہوتا ہے خوراک کو ہضم کرنا۔ یہ بیسیکلی ایک مسکولر آرگن ہوتا ہے جو اس جگہ پہ خوراک کی نالی سے نیچے موجود ہوتا ہے، اور اسٹامک جو ہوتا ہے وہ مختلف قسم کے انزائمز، ایسڈز اور جوسز پیدا کرتا ہے، اور اس وجہ سے خوراک ہضم ہوتی ہے اور خوراک جو ہے وہ جسم کے اندر یعنی بلڈ کے اندر اور سیل لیول پہ پہنچتی ہے۔ بیسیکلی جو انرجی بننے کا عمل ہوتا ہے وہ N+O=E ہوتا ہے، یعنی جب ہم نیوٹریشن لیتے ہیں اور اس کے اندر آکسیجن شامل ہوتی ہے تو انرجی پیدا ہوتی ہے۔ تو جب بھی اسٹامک کی کوئی بھی بیماری پیدا ہوگی تو انرجی صحیح طرح پیدا نہیں ہوگی تو انسان شدید قسم کا کمزوری کا شکار ہو سکتا ہے، بیمار ہو سکتا ہے، اس کے باڈی کے جو تمام آرگنز ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو خوراک نہیں ملے گی تو ان کا فنکشن سلو ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹامک جو ہوتا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے اسٹامک کے کام کرنے کے حوالے سے منہ کا کردار ہوتا ہے، خوراک کا منہ کے اندر چباتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ خوراک کی جو نالی ہوتی ہے جس کو ایسوفیگس کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے خوراک معدے میں جاتی ہے، اور معدے میں خوراک ہضم ہونے کے بعد چھوٹی آنت کے اندر جاتی ہے، اور چھوٹی آنت سے مزید پروسیس ہونے کے بعد بڑی آنت میں جاتی ہے، اور بڑی آنت سے ہوتی ہوئی ریکٹم کے ذریعے جو فضلہ ہوتا ہے اس کا اخراج ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹامک اگر خراب ہوگا تو اسٹامک کی کون کون سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے جو اسٹامک کی یعنی معدے کی جو سب سے پہلی بیماری ہوتی ہے وہ بیسیکلی گیسٹرک السر ہوتا ہے۔ معدے کے اندر ایک زخم ہو جاتا ہے، السر ہو جاتا ہے، مریض کو شدید قسم کا درد ہوتا ہے، خوراک نہیں کھا سکتا، گیس بنتی ہے، تذابیت بنتی ہے، مریض کمزور ہو جاتا ہے، اس کو جلن ہوتی ہے، اس کو خوراک صحیح طرح ہضم نہیں ہوتی، اس کو بخار ہو سکتا ہے، سر درد ہو سکتا ہے۔ تو اسٹامک کا جو السر ہوتا ہے یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے موجودہ دور میں وہ ایچ پائلوری بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معدے کی دوسری بڑی بیماری ہے وہ ہے ایچ پائلوری بیکٹیریا۔ ایچ پائلوری کو میں نے سب سے پہلے ریڈار کے اندر پڑھا تھا، سافٹ ویئر کے اندر پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ ایک ڈاکٹر خنیجہ کی کتاب میرے پاس کئی سالوں سے ہے، اس کے اندر بھی ایچ پائلوری کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ چونکہ میڈیسن تو پڑھی ہوئی تھی لیکن ظاہر میڈیسن ملتی نہیں تھی، تو یہ فرسٹ ٹائم جو ایچ پائلوری کی دوائی ہے وہ ڈاکٹر علی محمد صاحب نے منگوائی تھی یو کے سے، تو میں نے بھی ان کے کلینک سے بنائی تھی، جو آج تک ہمارے پاس وہ دوائی بھی استعمال ہوتی ہے، اور باقی آج کل لوکل کمپنیز نے بھی ایچ پائلوری کی دوائی بنا دی ہے، تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایچ پائلوری ہوتا کیا ہے۔ یہ بیسیکلی ہیلیکوبیکٹر پائلوری ایک بیکٹیریا ہوتا ہے۔ وائرس کا جو علاج ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے، بیکٹیریا کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ایچ پائلوری کو آپ کبھی اگنور نہ کریں۔ ایچ پائلوری جن لوگوں کو ہوتا ہے وہ ہفتے میں 3 دن بیمار رہتے ہیں، 3 دن ٹھیک رہتے ہیں، ان کو گیس ہوتی ہے، تذابیت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، بے چینی ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، چہرہ ان کا کمزور ہو جاتا ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، ہڈیاں درد کرتی ہیں، پٹھے درد کرتے ہیں، وہ صحیح طرح کھا نہیں سکتے، کھانے سے ڈرتے ہیں، محفل میں نہیں جا سکتے، رش میں نہیں جا سکتے، مسجد جانے سے گھبراتے ہیں، جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو انگزائٹی ہو جاتی ہے، بے چینی ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی، روزمرہ کے کام کاج نہیں کر سکتے۔
اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی خوراک جب ہضم نہیں ہوتی تو ان کے برین میں بھی 50% خوراک جاتی ہے، ان کے ہڈیوں میں 50% خوراک جاتی ہے۔ تو اس طرح کر کے کیا ہوتا ہے کہ ان کا ہر آرگن متاثر ہو سکتا ہے۔ شادی شدہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے معاملات بھی خراب ہو جاتے ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اسکن خراب ہو جاتی ہے، کلر پیلا پڑ جاتا ہے۔ یعنی ایچ پیلوری ایک ایسی بیماری ہے جس کا N+O=E کے اوپر انرجی بننے کے اوپر بہت بڑا افیکٹ ہے۔ ایچ پیلوری جن لوگوں کو ہوتا ہے تو وہ جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس کے 7-8 قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ کوئی چھوٹا موٹا ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایچ پیلوری ان کو نہیں ہے۔ لیکن میرے علم کے مطابق جو بہترین قسم کا ایچ پیلوری کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایچ پیلوری IgM اور IgG ہوتا ہے، اس سے بہترین پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو ایچ پیلوری کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، یا اس کو پہلے ایچ پیلوری ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ ایچ پیلوری بھی ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ معدے کی بیماری کے حوالے سے تقریباً 60% جو جراثیم، یعنی جو معدے کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں 60% جو کیس ہوتے ہیں اس جراثیم کے حوالے سے ہوتے ہیں، یعنی ایچ پیلوری کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ جب بھی مریض کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں تو جگہ جگہ سے علاج کرا کے تھک گیا ہوں، میری بیماری کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، تو فوری طور پہ آپ غور کریں کہ اس کو شاید ایچ پیلوری کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لوگ کئی سال سے دوسرے طریقہ علاج کی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں، کوئی پکی کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، عارضی طور پہ لوگ سہارا لیتے ہیں، لیکن جب تک ایچ پیلوری کا پراپر علاج نہیں ہوگا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ایچ پیلوری کا علاج بہترین ممکن ہے، آپ اس کو 6 سے 8 ماہ کا ایک کورس کریں تو مزے کا اس کا علاج ہے اور بہترین ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تیسری جو بڑی بیماری ہوتی ہے معدے کے حوالے سے وہ ہوتی ہے GERD، GERD۔ اس سے مراد یہ ہے کہ گیسٹرو ایسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز، یعنی معدے کی ایسی بیماری جس کے اندر خوراک ہضم ہونے کے بجائے خوراک کی نالی میں اوپر آنا شروع ہو جائے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کھٹے ڈکار آتے ہیں، جلن ہوتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خوراک ہضم نہیں ہوتی، تو یہ بیسیکلی GERD کے مریض ہوتے ہیں۔ تو ان کو بھی ہم معدے کی جو بہترین قسم کی GERD کی دوائیاں ہوتی ہیں اس سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ چوتھی جو بڑی بیماری ہوتی ہے معدے کی بیماریوں کے حوالے سے، ایک بیماری ہوتی ہے جو معدے کے اندر مین نرو ہوتی ہے اس کی خرابی ہو جاتی ہے، یعنی معدے کے اندر جو بلڈ سرکولیشن ہی رک جاتی ہے، تو اس کو بھی ہومیوپیتھک میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو معدے کے اندر نرو والی جو بیماری ہوتی ہے، نرو ڈیمیج والی بیماری ہوتی ہے، یہ عام طور پہ شوگر کے مریضوں میں ہوتی ہے، یا جن لوگوں کو آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کو یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگلی جو بڑی بیماری ہوتی ہے وہ پیپٹک السر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، معدے کے اندر، یعنی معدے کی جو دیواریں ہوتی ہیں اس کے اندر زخم ہو جاتے ہیں، چھوٹی آنت کا جو منہ ہوتا ہے اس کے اندر زخم ہو جاتے ہیں، پیپٹک السر پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں اس کا بھی بہترین علاج موجود ہے۔ اگلی جو بڑے لیول کی ایک بیماری ہے وہ معدے کا کینسر ہوتا ہے۔ جب 5-5 10 سال آپ کو معدے کا مسئلہ ہوگا، آپ اس کو ہائی قسم کی ایسی میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں جو عارضی ریلیف دیتی ہے، آپ اس کے اندر مرچ مسالے تیز کھاتے ہیں، غیر ضروری چیزیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، کینسر بننے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے اندر معدے کے کینسر کا بھی بہت اچھا علاج موجود ہوتا ہے۔ کینسر کے مریضوں میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے، ان کا وزن بہت کم ہو جاتا ہے، وہ صحیح طرح خوراک کو نگل نہیں سکتے، خوراک کھا نہیں سکتے، ان کا ہضمہ نہیں ہوتا، ان کو شدید قسم کی قبض ہو جاتی ہے۔ تو ایسی کیفیات کے اندر بھرپور توجہ کریں کہ شاید اس بندے کو معدے کا کینسر نہ ہو۔ ایک اور جو بیماری ہوتی ہے یعنی انڈائجیشن ہوتی ہے، یعنی بدہضمی ہوتی ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے۔ معدے کی بیماریوں کے حوالے سے جو سب سے بڑی بیماری ایچ پیلوری ہوتی ہے، اس کا جو بیسک مین ٹیسٹ ہوتا ہے ایچ پیلوری IgM اور IgG بلڈ کا ٹیسٹ ضرور کروائیں۔
باقی ٹیسٹوں سے آپ کو غلط فہمی بھی لگ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ معدے کا جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، معدے کا جو منہ ہوتا ہے، اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے، اس کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں، اس میں بھی آپ کو گیسٹرائٹس کا پتہ چل سکتا ہے یا کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے، اس کا پتہ چل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایکس رے کروا سکتے ہیں، ایم آر آئی کروا سکتے ہیں، اسکین کروا سکتے ہیں۔ سی ٹی اسکین سے بھی جو بڑے قسم کی معدے کی بیماریاں ہیں ان کا بہترین پتہ چلتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معدے کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے علاج تو معدے کا یہ کریں کہ سمپل خوراک کھائیں، ایکسرسائز ڈیلی کریں، اس کے علاوہ پانی کا استعمال صحیح کریں، پانی آپ کا صاف ہو، گندا پانی نہ ہو، ٹائم پہ کھانا کھائیں، لیٹ کھانا نہ کھائیں، 3 ٹائم کھانا کھائیں، مرچ مسالے کم والا کھانا کھائیں، فاسٹ فوڈ کو اگنور کر دیں، ٹھیک ہے، گھر کی چیزیں کھائیں، جو مرضی کھائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معدے کے حوالے سے ہومیوپیتھک علاج کیا ہے۔ سب سے جو بڑی دوائی معدے کے حوالے سے استعمال کی جا سکتی ہے وہ نقص و میکا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ کو معدے کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، نقص کو کم سے کم خرید کے گھر میں رکھ لیں کہ اگر کسی کو پیٹ درد ہوتا ہے، معدے کا درد ہوتا ہے، جلن، گیس، تیزابیت کچھ بھی ہوتی ہے تو یہ آپ کے تقریباً 70% کیسز حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نقص و میکا ان لوگوں کی دوائی ہوتی ہے جو زیادہ چلتے پھرتے نہیں ہیں، کھاتے پیتے بہت زیادہ ہیں، گوشت کھاتے ہیں، بازاری چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں، جو آفس میں لوگ کام کرتے ہیں، چلنا پھرنا بالکل نہیں ہے، اس وجہ سے بھی نہیں چلتے پھرتے، گاڑی کا استعمال کرتے ہیں، بائک کا استعمال کرتے ہیں کہ شاید دیر نہ ہو جائے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ کام ایسے بھی آ گئے ہیں کہ جو نیٹ کے اوپر ہی کام ہوتا ہے، لوگ گھروں سے ہی نہیں نکلتے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ معدے کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کو نقص و میکا 200 پاور کی ایک روزانہ ڈوز دیں تو بہترین ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں، چائے کا استعمال کرتے ہیں، کافی کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی نقص و میکا سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اگلی جو بڑی دوائی ہوتی ہے وہ پلسا ٹیلا ہوتی ہے۔ پلسا ٹیلا خواتین میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، ان لوگوں میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے جو تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، ان لوگوں میں بہت زیادہ استعمال کی جا سکتی ہے جن کا کولیسٹرول لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، جو موٹے تازے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بازاری چیزیں کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، برگر، پیپسی، شوارما، اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں۔ اچھا، ان لوگوں سے اگر پوچھا جائے نا کہ آپ یہ بازاری چیزیں کیوں زیادہ کھاتے ہیں، کہتے ہیں بس ڈاکٹر صاحب ٹائم نہیں ہوتا تو بس فوری میں ایک آدھ برگر پکڑتے ہیں یا کوئی چھوٹی موٹی ساتھ پیپسی کی بوتل، اس طرح کی وہ چیزیں جب کھاتے ہیں تو وہ جب بیمار ہوتے ہیں ان کو پلسا ٹیلا 200 سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ پلسا ٹیلا کی ایک اور بڑی علامت یہ بھی ہے کہ پلسا ٹیلا کا جو مریض ہوتا ہے وہ گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، میں تو رات کو اٹھ کے باہر چلا جاتا ہوں، کھلی ہوا لگواتا ہوں، آرام آ جاتا ہے۔ خواتین کے اندر یہ دوائی بہت زیادہ استعمال ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب کولیسٹرول کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر بھی پلسا ٹیلا کام کرتی ہے، جب پیاس کم لگتی ہے تو پھر بھی پلسا ٹیلا کام کرتی ہے، جب آپ سردیوں کے اندر گرم خوراکیں استعمال کرتے ہیں اور پھر بیمار ہوتے ہیں تو پھر بھی پلسا ٹیلا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تیسری بڑی دوائی ہوتی ہے کاربوویج۔ کاربوویج کا جو مریض ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے گیس بہت زیادہ ہوتی ہے، مجھے ڈکار بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جب مجھے ڈکار آتا ہے تو مجھے آرام ہو جاتا ہے، اس کو معدے سے اوپر کی طرف پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو کاربوویج کا جو مریض ہوتا ہے اس کے اندر آکسیجن کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے تیز پنکھے کے نیچے بٹھایا جائے، وہ پنکھے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، گرمی سے گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کو گیس کا شدید قسم کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔ اگلی جو بڑی دوائی ہوتی ہے وہ نیٹرم فاس ہوتی ہے۔ نیٹرم فاس جو دوائی ہوتی ہے وہ معدے کے بڑے گریڈ کی دوائی ہے، یعنی ہر مریض کو آپ نیٹرم فاس 6X میں یا 6C میں بھی استعمال کرا سکتے ہیں۔ نیٹرم فاس کے اندر میٹیریا میڈیکا کے اندر جو پہلی لائن لکھی ہوتی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ دس میڈیسن از یوز فار ایکسیس لیکٹک ایسڈ ریزلٹنگ فرام ٹو مچ شوگر، یعنی شوگر زیادہ ہائی ہونے کی وجہ سے جب لیکٹک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے تو اس کی جو بیماری کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اس کی جو دوائی ہوتی ہے وہ نیٹرم فاس ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں شوگر بہت زیادہ ہو گئی ہے،
لیکٹرک ایسڈ کا مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، جوڑوں کا درد کا مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو نیٹرافاس کو معدے میں بھی اگنور نہ کریں اور شوگر کے مریضوں میں بھی اگنور نہ کریں، یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اگلی بڑی دوائی ہوتی ہے وہ ریفرنس ٹائوا کیو پاور میں ہوتی ہے۔ ریفرنس ٹائوا مولی سے بنتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ مولی کھاتے ہیں تو ان کو شدید قسم کی گیس ہوتی ہے، بدبودار گیس ہوتی ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، بھوک نہیں لگتی، پریشان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، گیس دماغ کو چڑھ جاتی ہے۔ تو ریفرنس ٹائوا کیو جب ان لوگوں کو دیں گے پیٹ پھولنے کی کیفیت میں یا گیس بننے کی کیفیت میں، ریفرنس ٹائوا اس وقت استعمال کریں جب کیس بہت مشکل ہو۔ ویسے عام طور پہ معدے کے مریضوں کو ٹنکچر کی ضرورت نہیں پڑتی، تو یہ اس وقت ضرور استعمال کریں جب کیس مشکل کیفیت کا ہو۔ آج بھی مجھے ایک خاتون کا فون آیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو مجھے وہ قطرے دیے تھے وہ بہت مزے کے قطرے تھے، مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے، تو جب میں نے ریکارڈ چیک کیا تو وہ ریفرنس ٹائوا کیو ہی تھا۔ تو وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ ان کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب وہ قطرے ضرور دیں، اس سے ان کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ تو ریفرنس ٹائوا کو بھی آپ جو ہے نا ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے اندر معدے کی بیماری میں بالکل نہ بھولیں۔ اگلی بڑی جو دوائی ہوتی ہے وہ دوائی ہوتی ہے ارسینک۔ وہ لوگ جو صاف ستھرا ہوتے ہیں، جو سبزیوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جو فروٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جو آئس کریم کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ پانی پینے سے بھی بعض اوقات ان کو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ارسینک ایسے مریضوں کو ضرور استعمال کرائیں، وہ بے چین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور ان کو دماغی پریشانی کھڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بار بار فون کریں ڈاکٹر صاحب طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر مسئلہ کھڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میں پریشان ہو گیا ہوں، میں کیا کروں، تو ان کو آپ ارسینک 200 کی ایک ڈوز دے سکتے ہیں۔ اگلی جو بڑی دوائی ہوتی ہے وہ لائکوپوڈیم ہوتی ہے۔ لائکوپوڈیم ان مریضوں کو ضرور دیں جن کو پیشاب کی تکلیف ہو اور ساتھ ساتھ معدے میں گیس کا مسئلہ ہو، اور لائکو کا جو مریض ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پیٹ میں ہر وقت گڑ گڑ رہتی ہے، بد ہضمی رہتی ہے اور پیٹ پھولا رہتا ہے، اور گیس کا وہ کہتا ہے اخراج نہیں ہوتا، یعنی جسم کے نچلے سے جو اس کی گیس خارج نہیں ہوتی۔ ایسے مریضوں کو لائکوپوڈیم ضرور استعمال کریں۔ لائکوپوڈیم زیادہ تر ان مریضوں کو استعمال کی جاتی ہے جو 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی بزرگ وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو لائکو کا استعمال کرائیں۔ اگلی جو بڑی دوائی ہوتی ہے وہ ارجنٹم نائٹ ہوتی ہے۔ وہ مریض بہت تیزی میں ہوتا ہے، وہ تیزی میں ٹھیک ہونا چاہتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، دماغی مسئلہ اس کا کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں جنات کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک نہیں ہو رہا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، بس ہر وقت تیزی کا شکار ہوتا ہے، اس کو بس ہر وقت آگ لگی ہوتی ہے، وہ بیماری میں بس کہتا ہے جی بس 1 منٹ میں ٹھیک ہو جاؤں، اس کو آپ ارجنٹم نائٹ ضرور دیں۔ اس کے بعد ایک کیفیت ہوتی ہے کہ مریض کو الٹی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے متلی ہوتی ہے، الٹی ہوتی ہے، تو اس کو ایپیکاک ضرور دیں۔ اس کے علاوہ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے تیزابیت بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسڈ ریفلکس بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو آئرس ورس ضرور دیں۔ آئرس ورس کا جو مریض ہوتا ہے اس کو شدید قسم کا سر درد بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گیس، تیزابیت، جلن وغیرہ، معدے کا درد بھی ہوتا ہے۔ ایک اور دوائی ہوتی ہے تیزابیت کے حوالے سے، وہ دوائی ہوتی ہے روبینیا۔ روبینیا کا مریض کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تیزابیت ہوتی ہے، کھٹے ڈکار ہوتے ہیں، خاص کر کے وہ کہتا ہے کہ جب میں رات کو سویا ہوتا ہوں 2-3 بجے یک دم میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، وہ گلے کے اندر کھٹا پانی آ رہا ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کو روبینیا 200 پاور کی ایک ڈوز روزانہ دے۔ وہ مریض جن کی زبان کے اوپر سفید تہ جم جاتی ہے، بد ہضمی کا شکار ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ نہ نقص کے چکروں میں پڑھوں، نہ پلسا ٹیلا کے چکروں میں پڑھوں، نہ کسی اور دوائی کے، ایک دوائی ایسی دوں کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے، وہ دوائی ہوتی ہے اینٹم کروڈم۔ اس کے علاوہ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، ان کو اگنیشیا CM میں 1 ڈوز دیں۔ میں تو معدے کے تمام مریضوں کو بھلے ایچ پائلوری ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، سب سے جو پہلی ڈوز دیتا ہوں وہ اگنیشیا CM کی ڈوز دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو اگلی بڑی دوائی ہے وہ میں نے بتایا کہ جیسے معدے میں کینسر ہے، کانڈو رانگو دے سکتے ہیں، آرنیتھو گیلیم دے سکتے ہیں،
اس کے علاوہ فیملی ہسٹری میں اگر ٹی بی کی ہسٹری ہے تو بیسلینیم کی ایک ڈوز دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گنوریا کے اثرات ہیں تو میڈولینم کی ایک ڈوز دے سکتے ہیں۔ ٹی بی کی ہسٹری ہے تو ٹیوبر کی ایک ڈوز دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو موٹی موٹی دوائیاں ہیں معدے کے حوالے سے بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ اکثر معدے کے وہ مریض جو کہتے ہیں کہ میں گاڑی میں سفر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یا مجھے چکر آتے ہیں، ان کو کاکولس 200 پاور میں ایک خوراک لازمی دے سکتے ہیں۔ ایک اور دوائی ہوتی ہے چائنا کے مریض کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا تو پورا پیٹ ہی پھلا رہتا ہے، پیٹ غبارے کی طرح ہو جاتا ہے، ڈھول کی طرح ہو جاتا ہے، پیٹ اتنا پھول جاتا ہے تو اس کو شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ جب بھی پورے پیٹ کا مسئلہ ہو تو چائنا بہترین کام کرتی ہے۔ چائنا ان مریضوں میں بھی کام کرتی ہے جن کو ملیریا وغیرہ کے مسائل ہوں یا جن کو شدید قسم کی کمزوری ہو، خواتین کے اندر شدید قسم کی بلیڈنگ ہوتی ہے، ان کو چائنا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اگلی جو دوائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایناکارڈیم۔ اکثر مریض یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے خالی پیٹ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نے خالی پیٹ کے نقطے کے اوپر بھی یہ دوائی لکھی تھی کہ رمضان کے مہینے میں جن لوگوں کو روزہ رکھنے کی وجہ سے یا خالی پیٹ کی وجہ سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ان کو آپ ایناکارڈیم ضرور دیں۔ اس کے علاوہ ایک دوائی ہوتی ہے فاسفورس۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھے گرمی لگتی ہے، پتلے سوکھے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں جو ہی پانی پیتا ہوں تو الٹی ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو فاسفورس دی جاتی ہے۔ ان کے اندر ہیپاٹائٹس وغیرہ کی ہسٹری ہو سکتی ہے، ان کو پلیٹلیٹس کم کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ان کو شدید قسم کی گرمی لگتی ہے، وہ بہت ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو فاسفورس لازمی دیں۔ ایک اور دوائی ہوتی ہے نیٹرم کارب۔ نیٹرم کارب جو ہوتا ہے وہ یہ لوگ جو بازاری چیزیں کھاتے ہیں جیسے بیکری آئٹم کھاتے ہیں، دودھ دہی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، تو ان کو نیٹرم کارب دینے سے ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ موٹے تازے مریضوں میں کلکیریا کارب بہت اچھا کام کرتی ہے۔ تو یہ جو جنرل قسم کی دوائیاں ہیں یہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔